الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق اللہ العظیم. نبیت سنت الاعتکاف. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. ایک چراغیست اندری خانہ کے پرتویاں، ہر کجا می نگرم انجمن ساختہ اند. اتوار کو بھی 29ویں پارے کی، جس میں اللہ پاک مولا کریم نے اپنے حبیب کی عادت کریمہ خلق حسن کے سلسلے میں فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. آپ دین عظیم پر ہیں، آپ خلق عظیم پر ہیں. اس کے بارے میں ہم نے اس نشست میں کچھ باتیں ذکر کی تھیں. مفسرین محدثین فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کے محاسن پر بہت سی آیتیں ہیں. ویسے تو پورا قرآن دیکھا جائے، غور سے مطالعہ کیا جائے تو رشد و ہدایت کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ، احکام و مسائل کے ساتھ، علوم غیبیہ اور احسن قصص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی مدحت کرتا نظر آ رہا ہے. اور 6666 آیات مبارکہ تقریباً اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نہ کہیں سے تعریف کرتی نظر آ رہی ہیں. صحابہ آپ کی صحبت اور آپ کے دیدار سے اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو تسکین دیا کرتے تھے. اب ان ظاہری آنکھوں سے بظاہر بیداری میں ہمیں یہ دیدار، خاص طور سے ہم جیسے کمزور علم، کمزور عمل، عشق سے بے بہرا، وہ اپنے کرم سے ہم لوگوں پر احسان فرمائے تو ان کی ذرہ نوازی ہوگی، لیکن ہم کیسے ان کا دیدار کریں؟ ہم نے ان کی صحبت، ان کا زمانے ظاہری نہیں پایا تو کوئی دیدار کی صورت ہے، کوئی ان کے نظارے کی صورت ہے؟ تو علماء کبار مفسرین فرماتے ہیں امت میں سے جن لوگوں نے سرکار کا زمانہ نہیں پایا، زمانے ظاہر نہیں پایا، اور وہ چاہیں کہ ہم رسول اللہ کو دیکھیں اور ان کا دیدار کریں تو فَلْيَنظُرْ إِلَى الْقُرْآنِ، تو فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو دیکھیں. ایک ایک خط و خال کو اللہ پاک نے، آپ کے ایک ایک ادا کو مولا کریم نے اس کتاب میں بیان فرما دیا. اَن يَرَى رسول اللہ ممن لم يدرکہ من امتی فَلْيَنظُرْ إِلَى الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّظْرِ فِيهِ وَبَيْنَ النَّظْرِ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں قرآن کا مطالعہ، قرآن کو دیکھنا، قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا، اس کو محبت کے ساتھ پڑھنا اور رسول اللہ کو دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے.
مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ صورت ظاہری ہے اور قرآن مقدس سیرت معنوی ہے یا صورت معنوی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، فرغ اللہ الخلق عن 40، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 4 چیزوں سے فارغ کر دیا ہے، یعنی مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں. 4 چیزیں ایسی ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ مولا کریم کے دستے قدرت میں ہیں، مخلوق کو اس میں کوئی دخل نہیں. کسی کاریگر کی کاریگری کا اس میں دخل نہیں ہے، کسی کوشش کرنے والے کی کوشش کا اس میں دخل نہیں ہے. من الخلق و من الخلق و من الرزق و من الاجل، 4 چیزیں. خلق، صورت میں مخلوق کو کوئی دخل نہیں، صورتیں سب کی اللہ تعالیٰ بناتا ہے. بڑے سے بڑا ڈاکٹر حقیقت میں کسی کی صورت بدل دے نہیں بدل سکتا ہے. خلق ظاہری جسم، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. خالق الصورت مصور اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو خلق صورت سازی سے اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو فارغ کر دیا، کسی کوشش کی ضرورت نہیں. اور من الخلق اور عادات و اطوار، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی انسان کے بناتا ہے. اچھی عادت ہو بری عادت ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. والرزق، اور رزق بھی اللہ تعالیٰ ہی کے دستے قدرت. سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ہیں انسان رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رزق کی مثال موت کی طرح ہے، موت کی طرح کہ انسان اپنی موت سے بھاگنا چاہے تو بچ نہیں سکتا ہے، کہ جس طرح سے انسان کی موت اس کے پاس پہنچتی ہے وقت پر، ایسے ہی اس کا رزق بھی اس کے پاس وقت پر پہنچتا ہے. وہ اگر بھاگنا چاہے اپنی روزی سے تو بھاگ نہیں سکتا ہے. اور چوتھے موت. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہیں. اور بات چل رہی اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم کے خلق عظیم کی. آج میں جو چند منتخب آیتیں لایا ہوں وہ سب آیتیں ایسی ہیں جو صراحتاً اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم کی تعریف و توصیف پر مبنی ہے. پہلے میں اسی خلق عظیم کے سلسلے میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں. قالت کانا خلق والقرآن، ان کا خلق، ان کی سیرت تو قرآن ہے. آپ قرآن پڑھو، قرآن کو دیکھو، سارے عادات و اطوار، ساری خصلات، صورت ظاہری بھی قرآن میں نظر آئے گی اور صورت باطنی بھی قرآن میں نظر آئے گی. تو قرآن کے معانی، قرآن کے مطالب، قرآن کے اسرار، قرآن کے رموز کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. تو جب قرآن کے مطالب اور معانی اور اسرار اور رموز کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، ان کی حد کو نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے فضائل اور مراتب اور مناقب اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا ہے. آپ کے اخلاق اور آپ کے مناقب کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. دیکھیے، محبت ایمان کی جڑ ہے. خدا کی محبت، رسول کی محبت، خدا کے فرائض سے محبت، خدا کے احکام سے محبت، یہی اصل ایمان ہے.
اگر یہ نہیں تو نہ عبادت کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ نماز. یہ بنیاد ہے، اصل ہے. لیکن اس میں صداقت اور سچائی ہونا چاہیے، بناوٹی نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے بن دیکھی چیز سے محبت کرنا، ایک دیکھی چیز سے محبت کرنا، یا ایک معقول اور غیر محسوس چیز سے محبت کرنا، ایک محسوس چیز سے محبت کرنا. تو محسوس چیز سے محبت آسان ہے. اسی لیے اللہ پاک مولا کریم نے اپنی محبت کا ذریعہ اپنے حبیب کے عشق کو بتایا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، ان کے ذریعے سے میرے تک پہنچ جاؤ گے، مجھ سے محبت کرنے لگو گے. اور صحابہ کی محبت رسول کی محبت کا ذریعہ ہے، اہل بیت کی محبت رسول کی محبت کا ذریعہ ہے. اس لیے صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے ایک فنا فی اللہ، فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ. تو فنا فی الشیخ کی منزل سے جب گزرے گا تو فنا فی الرسول، اور جب فنا فی الرسول کی منزل سے گزرے گا تو پھر انسان فنا فی اللہ جائے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا گم مستغرق انسان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ بیچ میں رسول واسطہ نہ ہو. میں ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط یہ ہوس کی. آپ کی سیرت پر، آپ کے فضائل پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں جو اکثر عربی میں ہیں اور فارسی میں ہیں. جیسے ہندوستان میں آپ کی سیرت طیبہ پر، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب پر آج سے 450 سال پہلے کتاب لکھی گئی، مدارج النبوت. عظیم کتاب ہے، مطالعہ کیجیے آپ. ابھی آپ نے نعتیں سنی دو، ہم بیٹھے یہاں تھے لیکن ہم مدینے پہنچ چکے تھے. جب نعتیں سن رہے تھے تو جسم یہاں تھے لیکن ہم مدینے. مولانا جامی، امیر خسرو، اعلیٰ حضرت، بڑے بڑے عاشقوں نے آپ کی شان میں کیا کیا لکھا ہے، ان میں سے کچھ میں ابھی عرض کروں گا. خلق عظیم، یہ مراتب عظیم آپ کو کیسے ملے؟ روایت میں آیا ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے حبیب، یہ دنیا و آخرت یہ سب ہم نے آپ کے لیے پیدا کیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے عرض کی، اے میرے مولا، اے میرے کریم، یہ سب ہم نے تیرے لیے ترک کیے. تو نے یہ سب ہمارے لیے پیدا کیے لیکن ہم تیری محبت میں سب کو ترک کرتے ہیں. اللہ اکبر. کشف الاسرار نام کی کتاب ہے، اس میں ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں اپنے حبیب پہ پیش کی تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے کسی کو قبول نہیں فرمایا. دنیا کی دولت کو پسند نہیں کیا آپ نے. پھر جب آپ معراج کو تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ، جنت اور عالم ملکوت ساری چیزیں دکھائیں لیکن آپ نے ان کی طرف بھی توجہ التفات نہیں کیا. ما زاغ البصر وما طغى. چلے جا رہے ہیں، جس نے بلایا تھا، جس کے پاس جا رہے تھے ادھر ہی توجہ ہے. نہ دائیں ملتفت ہوئے نہ بائیں ملتفت ہوئے، نہ دائیں توجہ دی نہ بائیں توجہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، پیارے حبیب تم خلق عظیم پر ہو، یہ تمہاری ادا سب سے زیادہ مجھے پسند ہے. اللہ اکبر. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر وہی مانا تھے کہ آپ نے اپنے مولا کریم کے لیے دونوں جہاں کو ترک کر دیا. لہو ہمم لا منتہا لکبارہا. حسن بن ثابت کہہ رہے ہیں نعت میں، لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. اللہ اکبر. اللہ پاک کے پیارے حبیب کے بڑے بڑے عظیم بلند حوصلے تھے. جیسے ہر انسان کا ایک حوصلہ، ایک ہمت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کہاں تک کسی کے لیے کچھ چھوڑ سکتا ہے، کسی کی رضا کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے
اپنی چیزیں ترک کر دینا، اپنی ملکیت سے بری ہو جانا، یہ ایک ہمت کا کام ہے۔ تو ہمتوں میں لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک آدمی 1000 2000 کی چھوڑنے کی ہمت رکھتا ہے، ایک 10-20 لاکھ کی چھوڑنے کی ہمت رکھتا ہے، ایک اس سے زیادہ کی، ایک سب۔ تبوک کے موقع پر کوئی صحابی 10,000 لائے، کوئی 20,000 لائے، کسی نے 100 اونٹ لدے ہوئے اور 1000 دینار پیش کیے، کوئی آدھا بانٹ کے لے آیا، لیکن کوئی ایسا بھی تھا کہ سب بٹور کر لے آیا، سب بٹور کر لے آیا۔ اسی کا نام ہے ہمت۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر کسی سے مراد کون؟ خدا کو خوش کرنے کے لیے 100-200 کو چھوڑ دینا، اللہ پاک مولا کریم کو راضی کرنے کے لیے 1000-2000 کو چھوڑ دینا، لیکن خداوند قدوس کو خوش کرنے کے لیے دنیا آخرت کو چھوڑ دینا، صرف مولا ہی کی طرف توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمت الصغریٰ اجل من الدہر۔ اللہ اکبر۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں اب آقا کی نعت پڑھتے ہوئے، ان کی تو ہمتیں، ان کے حوصلے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ سب سے چھوٹا حوصلہ، سب سے چھوٹی ہمت تو یہ ہے کہ انہوں نے زمانے کو چھوڑ دیا خدا کے لیے۔ اس سے بھی عظیم ہمتیں تھیں، اس سے بھی عظیم حوصلے تھے ان کے۔ مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں وہ آیتیں جو میں نے خطبے کے بعد آیت تلاوت کی، تیسرے پارے میں ہے، تفسیر ہو چکی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول، انہیں ہم نے بعض کو بعض، نفس نبوت میں سب رسول برابر ہیں، لیکن مراتب اور فضائل میں بعض رسول بعض سے افضل ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم اپنے رسولوں میں، اپنے بندوں میں، مقبول بندوں میں جسے چاہتے ہیں اسے بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری آیت میں فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب کا اسوہ، میرے حبیب کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی آیت میں فرماتا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے پیارے حبیب تم سیدھا راستہ دکھاؤ گے، تم ہی سیدھا راستہ ہو، جو تمہارے ساتھ چلے گا، تمہارے پیچھے چلے گا، وہی منزل پہ پہنچے گا۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، اے مکے والو، اے مشرکین کہاں بھٹک رہے ہو؟ تمہارے صاحب، تمہارے نبی بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، بہکے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ لسوف یؤتیک ربک فترضی، اے پیارے حبیب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، موسیٰ کسی ایک علاقے کے یا ایک قوم کے، اور عیسیٰ بھی ایک زمانے کے لیے، شعیب ایک علاقے کے ایک قوم کے، لوط ایک علاقے ایک قوم کے، لیکن اے پیارے حبیب وما ارسلنا کا، اور ہم نے پیارے حبیب نہیں بھیجا مگر پوری دنیا انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے، آپ پوری انسانیت کے نبی رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذکر بھی فرمایا ہوا، وَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا رَسُولًا، ہم نے تمہارے پاس ذکر بھیجا۔ وہ ذکر کون ہے؟ رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر کرو، خدا کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اے پیارے حبیب جب تک تم ان میں رہو گے اللہ پاک انہیں وہ عذاب نہیں دے گا جو پچھلوں کو دیا گیا تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے پیارے حبیب اللہ پاک کا فضل آپ پر سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ساری آیتیں، ایسی سینکڑوں آیتیں ہیں قرآن میں جو اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم کی فضیلت اور آپ کی مدحت فرما رہی ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین ولا فخر،
میں اولین و آخرین کا سردار ہوں، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، یہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے. انا اتقی ولد آدم، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. ایک روایت میں انا اکرمہم علی اللہ ولا فخرا، میں بنو آدم میں تمام انسانوں میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہوں، یہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا اتانی جبرائیل، ایک دن جبریل میرے پاس آئے، فقال قلبت مشارق الارض و مغاربہا، اے اللہ پاک کے پیارے حبیب زمین کا کونا کونا ہم نے چھانا پلٹ ڈالا، لیکن ہم نے کوئی آپ سے بہتر انسان نہیں دیکھا. اللہ آفہا کہا گردیدام مہرے بتا بردیدام بسیار خوبہ دیدام دیگری. ایک روایت میں آیا انا اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث، پیدائش میں نبی سب سے پہلا نبی. گزشتہ نشست میں نے کہا تھا ایک ہے پیدا ہونا، ایک خلق اور ایک ولادت اور ایک بعثت. تو فرماتے ہیں پیدائش میں سب سے اول ہوں میں، پیدائش میں اول ہوں اور بعثت میں سب سے آخر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیدا مجھے سب سے پہلے کیا گیا لیکن بھیجا مجھے سب سے آخر میں گیا، تاکہ میری امت کو عمل کم کرنا پڑے اور ثواب زیادہ ملے، یا میری امت کو قبروں میں عالم برزخ میں کم رہنا پڑے. اگر پہلے بھیجے جاتے تو ہمیں قبروں میں زیادہ رہنا پڑتا، عالم برزخ میں زیادہ رہنا پڑتا. اللہ اکبر. ایک حدیث میں آیا ہے انس بن مالک سے، فرماتے اللہ پاک کے حبیب فرماتے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کی شکل اچھی نہ ہو اور جس کی آواز اچھی نہ ہو. غور کریے، ایک حسن وجہ اور ایک حسن صوت. نبی رسول سب وجیح خوبصورت شکیل ہوتے تھے، اور پیغمبروں کی آواز بھی اللہ تعالیٰ بہت ہی پرکشش انہیں عطا فرماتا تھا. کوئی نبی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بھیجا جس کی شکل و صورت اچھی نہ ہو. سب خوبصورت ہوتے تھے، سب حسین ہوتے تھے. یعنی حسن خلق اور حسن خلق اور ساتھ میں حسن صوت. جس طرح سے انسان کا چہرہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح سے انسان کی آواز میں بھی کشش ہوتی ہے. شریعت میں حکم ہے کہ غیر محرم کی صورت جس طرح سے فتنہ ہے، اس کی صوت آواز اس سے زیادہ فتنہ ہے. غیر عورت کی صورت جس طرح سے انسان کو بہکانے کے لیے بہت کافی ہے، صورت سے زیادہ اس کی آواز خطرناک ہے. عورتوں سے کلام سننے کے ساتھ ساتھ امرد، مراہق، لڑکے، کم عمر، ان سے بھی کلام نہیں سننا چاہیے. ان کے صوت اور ان کی صورت دونوں خطرناک ہیں. لیکن آج زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں. تو اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ پاک نے اچھی صورت عطا فرمائی، اچھی صورت دے کے بھیجا، اچھی آواز دے کے بھیجا. لیکن ہمارا کیا وَكَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا، اور تمہارے نبی کی آواز ان میں سب سے اچھی اور صورت ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے اچھی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اور موطا میں امام احمد اور امام مالک روایت کرتے ہیں اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں ہمیں اتنی حسین صورت اور حسن خلق اور حسن خلق اور حسن صوت کے ساتھ کیوں بھیجا گیا؟ فرماتے ہمیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم لوگوں کے اخلاق اچھے کر دیں، لوگوں کی عادات کی تکمیل کر دیں. نبی فیکٹریاں بنانے کے لیے نہیں آتے ہیں، نبی تعمیر زمین کے لیے، تعمیر جسم کے لیے نہیں بھیجے جاتے ہیں، نبی تعمیر سیرت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، عادات و اطوار کی اصلاح کے لیے نبی بھیجے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب اس سے ہمارے جو نبی کے نائبین کہلاتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں، مشائخ کہلاتے ہیں، ان کو بھی دھیان دینا چاہیے، توجہ دینا چاہیے
کہ نبی جس مقصد کے لیے بھیجے جاتے ہیں ان کو بھی اپنا وقت اسی میں استعمال کرنا چاہیے. اور ہماری قوم کو بھی یہ دھیان دینا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ڈاکٹر بھی ہو، مولانا انجینئر بھی ہو، تو مولانا جب ڈاکٹری کرے گا تو پھر تعمیل سیرت کا کام کب کرے گا؟ مولوی جب بجلی کے تار صحیح کرے گا، بلب لگائے گا، تو پھر وہ تعمیل سیرت کا کام کب کرے گا؟ نبی کی بعثت کس لیے ہے؟ نبی کس لیے بھیجے جاتے ہیں؟ اشاعت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، تعمیر سیرت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، تبلیغ دین کے لیے بھیجے جاتے ہیں، دعوت دین کے لیے بھیجے جاتے ہیں. اپنی اصلاح کریں، قوم کی اصلاح کی فکر کریں. اس میں نبی کے نائبین کو متوجہ ہونا چاہیے. لیکن بات کیا ہے؟ آج کے جو نائبین کہلاتے ہیں وہ قوم پر بوجھ بن گئے ہیں. قوم بھی تنگ ہے، اس لیے قوم کہتی ہے کہ مولانا یہ بھی ہو، مولانا وہ بھی ہے، تاکہ قوم پر بوجھ نہ بنے. شاید اسی لیے کہتی قوم. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. علامہ سیدنا مولانا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ کے مراتب اور آپ کی عزت کے بارے میں. فرماتے ہیں 100,000 و 20 و 4,000 نقطۂ نبوت کے رفتن در برابر درجات او کواکب بودن. اللہ اکبر. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر مرتبہ نبوت میں آپ کے سامنے ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح. کیا مطلب؟ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، ستارے سب پوشیدہ ہیں. رات میں جب سورج غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو ستارے چمکتے ہیں. لیکن یہ ستارے نور کس سے لیتے ہیں، روشنی کس سے لیتے ہیں؟ سورج سے لیتے ہیں. ستاروں کی روشنی سائنسداں فرماتے ہیں، فلاسفہ فرماتے ہیں ستاروں کا نور یا ستاروں کی روشنی سورج سے ہے. تو جب تک سورج غائب ہے تب تک وہ چمکتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب روپوش ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم کی ذات مقدسہ ہے کہ سارے پیغمبر، سارے نبی آپ سے ہی نور لے رہے ہیں، اور سب آپ سے نور لے کے چمکے ہیں. اور جب آپ کا زمانہ آیا تو سب یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آپ خاتم النبیین ہیں. کأنک شمس والملوک کواکب. اے پیارے حبیب آپ تو رسالت و نبوت کے آفتاب ہیں، سارے پیغمبر ستارے ہیں. اذا طلعت لم یبد منہن کوکب. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کوئی ستارہ نہیں چمکتا ہے. اللہ اکبر. علامہ بوصیری فرماتے ہیں قصیدہ بردہ شریف، فرماتے فاق النبینا فی خلق و خلق. ہمارے نبی کا معلم یہ ہے، ہمارے نبی کا مقام یہ ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ یہ. آپ تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر فوقیت لے گئے. فی خلق و خلق، حسن صورت میں بھی اور حسن سیرت میں بھی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں بنایا، لیکن حسن سیرت نے، خلق عظیم نے آپ کی سیرت میں اور چاند چاند لگا دیے. جیسے ایک انسان بہت خوبصورت ہو لیکن اس کے عادات و اطوار اچھے نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا ہے. ایک آدمی بظاہر جسم اور چہرے سے خوبصورت نہیں ہے لیکن اس کے عادات و اطوار اچھے ہو تو وہ پرکشش ہوتا ہے، لوگ اسے محبت کرتے ہیں. اور وہاں معاملہ یہ ہے کہ ایسا شکیل اور جمیل حسین صورت بھی کوئی نہیں تھا، اور اس پر سونے پہ سہاگا کہ سیرت سب سے اعلیٰ آپ کو عطا فرمائے گی. لم یدانوہ فی علم ولا کرمی. اور کوئی نبی، کوئی رسول آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا، نہ علم میں، نہ سخاوت میں، نہ جود میں، نہ شرافت میں. کلہم من رسول اللہ ملتمس. ہر نبی، ہر رسول رسول اللہ سے التماس کر رہا ہے. علم میں، علم میں، سیرت میں، ہر چیز میں آپ سے. هو الذی تم معنہ و صورتہ. اللہ پاک کے پیارے حبیب میرے آقا کی وہ ذات ہے تم معنہ و صورتہ کہ آپ سیرت میں بھی مکمل کامل اکمل ہیں اور صورت میں بھی مکمل کامل اکمل ہیں. ثم اصطفاہ حبیبا باری النسمی. جب صورت میں مکمل بنایا، سیرت میں مکمل بنایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اپنا حبیب بنا دیا، چن لیا. منزہ عن شریک فی محاسنہ.
اور اللہ پاک کے پیارے حبیب اپنے محاسن، اپنے مناقب، اپنے فضائل، اپنے مراتب میں شریک سے پاک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ فَجَوْ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ، جو حسن آپ کا ہے وہ حسن کسی کا نہیں، کسی کو نہیں ملا۔ مدعت النصارى فی نبیہم، بس انہیں سب کچھ کہو، حسین کہو، جمیل کہو، یا رسول اللہ انظر حالنا کہو، سید المرسلین کہو، خاتم النبیین کہو، شفیع المذنبین کہو، راحت العاشقین کہو، مراد المشتاقین کہو، شمس العارفین کہو، سراج السالکین کہو، امام القبلتین کہو، نبی الحرمین کہو، جو بھی تعریف میں مدح میں کہہ سکتے ہو سب کچھ کہو، بس یہ جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا ہے وہ مت کہو، خدا مت کہو، خدا کا بیٹا مت کہو، باقی جو دل میں آئے تعریف میں وہ کہتے چلے جاؤ۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ بتا دیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب کی صفات، نبی کے کمالات، نبی کا علم، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، اب جو خدا مت کہو، خدا کا بیٹا مت کہو، لیکن پھر اب کہنے والے کہیں گے پھر انہوں نے نبی کو خدا کے برابر کر دیا۔ تو نبی کے جو بھی کمالات ہیں، نبی کی جو بھی صفات ہیں، نبی کی جو بھی اوصاف ہیں، یہ سب حادث ہیں اور عطائی ہیں، اور خدا کو جو بھی صفات ہیں، جو بھی کمالات ہیں وہ قدیم، خدا کے سارے کمالات اس کے ذاتی ہیں اور قدیم ہیں، غیر متناہی ہیں۔ اور ایک شعر اور کہا ہے فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، اور آخری عقیدہ یہ ہے علم کا کہ آپ بشر ہیں، ہمارے نبی بشر ہیں، یہ عقیدہ رکھو۔ لیکن اتنا طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اب مولانا جامی نعت پڑھ رہے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر بالوجہ کالمنیر لقد نور القمر، اے حسن و جمال کے مالک، اے سید البشر، آپ کے منور چہرے سے یہ چاند روشنی لیتا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بدرک تو یہ قصہ مختصر، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف ممکن نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ بعد خدا بدرک تو یہ قصہ مختصر، اللہ پاک کے بعد آپ ہی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔